الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ پارہ نمبر 10۔ اس پارے میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا۔ غزوہ بدر یعنی جنگ بدر کا ذکر فرمایا۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان، اور یہ ایسی جنگ ہے جس جنگ نے مشرکین کی کمر توڑ ڈالی۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد اپنی مدد اور نصرت کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جنگ کے موقع میں اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کی نصرت چاہتے ہو، تو چند ایک کام ہے ان کو آپ کر لو۔ وہ کیا؟ نمبر 1، ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو۔ نمبر 2، ذکر کثیر کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ نمبر 3، آپس کے اختلافات سے بچو۔ نمبر 4، ناموافق جو حالات ہوتے ہیں اگر وہ آ جائیں تو اس پر صبر کرو۔ تو یہ 4 کام ہیں، اگر تم یہ کرو گے تو یہ 4 کام ایسے کام ہیں جو اللہ کی مدد کو کھینچ لاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے صلح اور فدیے کا ذکر فرمایا۔ مشرکین کچھ قتل ہوئے تھے، کچھ گرفتار ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ وصول کر کر ان کو آزاد کر دیا۔ پھر سورت کے آخر میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے مدد طلب کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے۔ اس کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ذکر کیا ہے اس سورت کے اخیر میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کیا تھی کہ وہ رحیم ذات تھی اور شفیق ذات تھی۔ مومنین کو اگر دکھی دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ سورۃ التوبہ۔ سورۃ التوبہ، اس سورت کا نام توبہ کیوں رکھا؟ اس میں وہ مسلمان جو مخلص تھے، صحابہ تھے اور اللہ کے نبی کے جانشین تھے، لیکن غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے۔ منافقین بھی نہیں گئے تھے، منافقین تو نفاق کی وجہ سے نہیں گئے تھے، لیکن یہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں گئے تھے۔ اس پہ انہوں نے اپنے رب سے ایسی توبہ کی کہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور اس کو بڑے احسن انداز سے اس سورت میں ذکر فرمایا۔ اس لیے اس سورت کا نام سورۃ توبہ رکھا ہے۔ اس کی پہلی آیت براءۃ من اللہ ورسولہ، یہاں سے اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں کس کا؟ برات کا، کہتے اپنی طرف سے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ یہ مشرکین سے بری ہیں، برات کو ذکر کر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے غزوہ حنین کا ذکر کیا ہے۔ یہ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوا۔ اس میں مسلمان زیادہ تھے، کفار کم تھے، پھر بھی کفار غلبہ پا گئے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کی نظر اپنی قوت پر تھی، اپنی کثرت پر تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کو عارضی شکست دے کر فرما دیا کہ جب بے شک جو قوت ہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اور طاقت اگر کم ہو یا زیادہ ہو، کثرت کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ پر نظر ہوگی تو فتح ہوگی۔ اللہ پر نظر ہونی چاہیے ہر حال میں۔ اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے غار ثور کا ذکر فرمایا اس صورت میں۔ وہ واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی، کفار دشمن پیچھے لگ گئے تھے، تو غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پناہ لی تھی۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے صدیق پریشان نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں ایک بات کا میں اضافہ کرتا ہوں، ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی شان ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایسی شان ہے کہ ان کی صحابیت کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت پہ کوئی شک کرے گا، جو شک کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین اور اہل کتاب، جو سے اہل کتاب ہیں، ان کے ساتھ جہاد کا حکم دیا اور جہاد کے احکام کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک کا ذکر فرمایا کہ غزوہ تبوک یہ واحد غزوہ ہے جو کھلے عام مشاورت کے ساتھ ہوا، یہاں تک کہ یہ بھی بتا دیا کہ فلاں جگہ میں جانا ہے، چندے کی اپیل بھی ہوئی تھی۔ پھر منافق رک گئے تھے۔ منافق کیوں رکے؟ نفاق کی وجہ سے۔ اور کچھ صحابہ بھی رکے تھے، اور وہ 3 صحابہ تھے جو رکے تھے، اور وہ عذر کی وجہ سے رکے تھے، اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ اگر ہم چلے بھی جاتے تو کوئی فرق نہیں ہونا تھا، لیکن انہوں نے اللہ سے ایسی توبہ کی کہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ کیا ہی شاندار توبہ کی کہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو سورۃ التوبہ میں احسن انداز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا منافقین جو سے ہیں یہ بہانے لگاتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر یہ جانا چاہتے تو تیاری تو کرتے، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اللہ پاک فرما رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے وہ تیاری تو کرے، بعد میں کوئی عذر آ جائے تو رک جائے۔ انہوں نے تو تیاری بھی نہیں کی تھی، یہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کیوں؟ ان کے دل میں نفاق تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد زکوٰۃ کے مصارفین کو ذکر کیا ہے، کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو فرمایا 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ نمبر 1 مسکین، نمبر 2 فقیر، نمبر 3 عاملین، نمبر 4 مؤلفۃ قلوبہم، نمبر 5 راستے کا بیٹا وابن السبیل، پھر نمبر 6 وفی الرقاب، نمبر 7 غارمین، نمبر 8 فی سبیل اللہ۔ اب اس کو سمجھے فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو، مسکین وہ ہوتا ہے جس کی ضروریات نہ پوری ہو سکیں۔ عاملین یہ حکومت کی طرف سے ایک ایسے جماعت ہوتی ہے جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرتی ہے اور اس کو کہاں خرچ کرتی ہے؟ کوئی دین کے کام میں خرچ کرتی ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ مؤلفۃ قلوبہم، ایک کافر ہے، وہ چاہے جتنا مرضی مالدار ہو، اس کو اسلام کی طرف دعوت دینی ہو، اس کے لیے اس کا اکرام کرنا ہو تو زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کا اکرام کیا جا سکتا ہے۔ پھر وابن السبیل، راستے کا بیٹا، یعنی جو مسافر ہیں، یعنی ایک شخص ہے وہ ہے مالدار اچھا خاصا، شہر سے باہر گیا، ایسی جگہ گیا، اب اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے اور نہ ہی کوئی وہ رابطے کا کوئی ذریعہ ہے اس کے پاس کہ میں کسی سے رابطہ کر کے پیسے منگوا لوں، کوئی ایسا حالات نہیں ہے، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنے وطن، اپنے اہل و عیال کے پاس بخیر و عافیت آ جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک وفی الرقاب، غلام آزاد، ایک بندہ غلام ہے، زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو آزاد کروایا جا سکتا ہے۔ پھر وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو وہ چاہے دین کے کام تبلیغ میں ہو، وہ چاہے تدریس میں ہو، وہ چاہے تعلیم میں ہو، وہ چاہے جہاد میں ہو، تدریس میں نہیں، وہ چاہے جہاد میں ہو،
یا اللہ کے راستے میں جو ہوگا، اگر تو اس کے پاس پیسے نہیں تو اس کو زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ ایسے جو اب دیکھیں آج کل جہاد کا تو دور ہے نہیں، اور یتیم مسکین بڑی مشکل سے ملتے ہیں، بہت ہی مشکل سے۔ ہر بندہ یتیم بنا ہوا ہے، ہر بندہ مسکین بنا ہوا ہے، غلاموں کا دور نہیں رہا۔ اور مؤلفۃ قلوبہم ایک یہ بچا، اور دوسرا وابن السبیل والا بھی کوئی، کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، جیز کیش ہر ایک کے پاس موبائل ہوتا ہے، موبی کیش کے ذریعے سے، شناختی کارڈ کے ذریعے سے پیسے منگوائے جا سکتے ہیں۔ اب پیچھے بچے مؤلفۃ قلوبہم اور وفی سبیل اللہ۔ اگر تو آپ کو کوئی ایسا کوئی کافر ہے جس کو آپ کو یقین ہے کہ ہم اس کا اکرام کریں گے، یہ اسلام کی طرف آ جائے گا، تو اس کو آپ ضرور اس پہ زکوٰۃ کے پیسے خرچ کریں۔ اگر تو ایسا نہیں تو پھر سب سے بہتر کام وفی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہے، وہ چاہے جو مدارس میں ہے، وہ چاہے تبلیغ میں ہے، ان کو ضرور ان پہ یہ زکوٰۃ کے پیسے دیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو اللہ کے راستے میں ہوگا، آپ اس کو چاہے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے دیں، اگر وہ اعمال کرے گا تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ وہ چاہے مدرسے کا طالب علم ہو، یا مدرسے کی طالبات ہو، یا پھر وہ دعوت کا کام کر رہا ہو، اللہ کے راستے میں وقت لگانے نکلا ہو، دین کا کام کر رہا ہو، اس کے پاس پیسے نہیں، ضروریات کو پورا کرنے کے پیسے نہیں، اخراجات نہیں، تو ایسے شخص کو سب سے بہتر ہے کہ زکوٰۃ دی جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ منافقین کے جنازے کا حکم کیا ہے، کہ ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کے 70 بار بھی استغفار کریں گے، میں تب بھی ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اب آخری بات یہ سمجھے کہ آج کے دور پہ ہمیں منافق کیسے پتہ چلے گا، کیونکہ یہاں پہ تو آ گیا کہ منافقین کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ منافقین کون ہیں؟ اس کو آپ سمجھیں 28ویں پارے کی سورت اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں تک کہ وہ نمازیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، نیک اعمال بھی کرتے تھے، لیکن ان کے سامنے جب صحابہ کا تذکرہ آتا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آتا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آتا تھا، تو ان کے ماتھے میں وٹ آ جاتا تھا۔ کیوں؟ ان کو منافقین کو یہ ہستیاں ہضم نہیں ہوتی تھیں۔ تو آج 1400 سال بعد اگر کسی نے منافق کی پہچان کرنی ہے تو دیکھیں، اگر اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہوگا، ویسے وہ جتنے مرضی نمازیں پڑھیں، اذانیں دیں، قرآن کی تلاوت کریں، عالم بنے، مدارس چلائیں، جتنے مرضی کام کریں، نیک کام کریں، حج کریں، جو مرضی نیک کام کریں، اگر ان کے دل میں صحابہ کا بغض ہوگا، آپ ان کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام لے، اگر ان کے ماتھے میں وٹ آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ بندہ منافق ہے۔ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا اور نہ ہی ان کے لیے استغفار کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم۔ اگر آپ منافقین کے بارے میں 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔